بات سنیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے نانا اور نانی تمام لوگوں کے نانا اور نانی سے افضل ہیں؟ کیا نہ بتاؤں؟ پھر آگے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے چچا اور چچی تمام دنیا کے لوگوں کے چچا اور چاچی سے جو ہے وہ افضل ہیں؟ آگے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ماموں اور خالائیں تمام لوگوں کے ماموں اور خالاؤں سے بہتر ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، فرماتے کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے والد اور والدہ نہایت ہی افضل ترین ہیں؟ نبی پاک سوال کرتے جا رہے ہیں، سوال کرتے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ پھر خود ہی اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہم الحسن والحسین، وہ کون ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں جدہما رسول اللہ، ان کے نانا جان کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدتہما خدیجہ، ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی امی جان رسول دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے ابو جان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، فرمایا ان کی پھوپھی جان کون ہیں؟ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ خالہم القاسم بن رسول اللہ، ان کے ماموں کون ہیں؟ رسول ذیشان کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، ان کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا سنو سنو، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کچھ نعرے لگتے ہیں، شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ سبحان اللہ اس کی اصل کتنی نرالی ہے۔ سنو پیارے آقا فضائل حسنین کی اس مجلس میں کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جدہما فی الجنہ، ان کے نانا نانی بھی جنتی ہیں۔ ابوہما فی الجنہ، ان کے ابو امی بھی جنتی ہیں۔ عمہما فی الجنہ، ان کے چچا بھی جنتی ہیں۔ عمتہما فی الجنہ، ان کی پھپھو بھی جنتی ہیں۔ خالاتہما فی الجنہ، ان کے ماموں اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں۔ ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، ہم غلامان اہل بیت کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھولے۔ آقا فرماتے ومن احبہما فی الجنہ، جو خوش نصیب ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، نبی پاک کے خاندان سے، نبی پاک کی اہل بیت سے ارے ہم محبت کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، ارے جس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے کئی دنوں سے امید ہے کہ آپ نے فضائل حسنین کریمین بھی سنے ہوں گے، کربلا کے واقعات کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ کربلا کے اس عظیم سانحے کے بعد ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے دنیا کی لالچ کی خاطر، جنہوں نے مال کی خاطر، اقتدار کی خاطر خاندان نبوت پر ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ یاد رکھیے ظالم بچتا نہیں ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یزید پلید کے بعد جو سب سے بڑا مجرم تھا اس پورے انسیڈنٹ کا، اس پورے واقعے کا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ یہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے یہ آرڈر دیا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دنیا کی نئے رنگی کا تماشا دیکھیں کہ مختار ثقفی کی آرڈر سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد، دن کون سا تھا؟ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ 6 سال صرف ملے اسے گورنری کے، 10 محرم کا ہی دن تھا۔ ابن زیاد بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا، لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم نے وہ سر کوفہ
کہ دارالحکومت یعنی جو کیپٹل تھا وہاں بھجوا دیا. اب وہی گورنر ہاؤس تھا جہاں ان ظالموں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رکھا تھا اور اس کی بے حرمتی کی تھی. 6 سال کے بعد اسی مقام پر ابن زیاد کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے. اب اس کی موت پر جناب جشن تو بنایا جا رہا تھا, کوئی واویلا رونا کرنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. عبید اللہ بن زیاد کا سر جب اس کے ساتھیوں کے ساتھ لایا گیا, اچانک غل پڑ گیا, شور مچا, آیا آیا کوئی آیا. جب دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ آیا, سب سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد ناپاک کے نتنوں میں داخل ہو گیا. تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا, 3 بار سانپ آیا اور 3 بار ابن زیاد کے اس سر کے اندر, کٹے ہوئے سر کے اندر جانے لگا. آپ سوچیں دنیا میں یہ سزا ہے تو ان بدبختوں کو مرنے کے بعد کیا سزا ملے گی. ابن زیاد, ابن سعد, شمر, قیس بن اشعث کندلی, خولی ابن یزید, سنان ابن انس نخعی, عبداللہ ابن قیس, یزید بن مالک اور وہ تمام ظالم جنہوں نے امام علی مقام کے قتل میں جو شریک تھے, سب کے سب اسی طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کروائی گئی. کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے, کب تلک تم حکومت پر اتراؤ گے, کب تک تم آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے. ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے, تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. یہ تو اس ابن زیاد ناپاک کا انجام ہوا. اور پھر جو سب سے بڑا مجرم تھا یزید پلید, بڑا زوم تھا اسے امیر بننا تھا, لوگوں سے بیعت لینی تھی, سلطنت پر قبضہ کرنا تھا. آپ کو پتا ہے اس کو کتنا ٹائم ملا؟ پہلے حدیث پاک سن لیں, یہ بہت ہم سب کے لیے بھی درس ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, معاف کیجئے گا حضرت سیدنا حسن بن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, یہ روٹ ہے. محبت دنیا کی ہونا پھر برائیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. یزید کو کتنا ٹائم ملا؟ یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت پر اپنی خباثت کرتا رہا اور پھر 64 ہجری کو ملک کے شام کے شہر حمص کے علاقے حواریین میں صرف 39 سال کی عمر میں مارا گیا. 2-3 واقعات بتائے جاتے ہیں کہ کیسے مارا گیا. ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تو اس کے جسم میں اس کو ایسا لگتا تھا کہ آگ لگ گئی ہے, پانی نہ پیتا تھا تو ایسا لگتا ہے جسم میں کانٹے چبھ رہے ہیں. یعنی نہ پانی پینے جیسا رہا نہ پیاسا رہنے جیسا رہا. اسی ظالم نے اور اس کے ساتھیوں نے امام علی مقام اور ان کے خاندان پر پانی بند کیا تھا. پانی کی بوند بوند کو ترس گیا اور اسی تڑپتے اس نے جان دی. اور بتایا گیا کہ ایسی عجیب بیماری تھی کہ اتنی بدبو نکلی اس کی باڈی سے کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوا اور زمین میں اسے دبا دیا گیا. اور ایک اور واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ تھا تو عجیب و غریب اس کے معاملات تھے, شرابی اور بدکار اور برے معاملات میں ملوث رہتا تھا, تو اس کی ایک رومی النسل لڑکی سے اس کو عشق ہوا. اس لڑکی نے اس کو ویرانے میں بلایا, خوب شراب پلائی اور اس کے بعد اس لڑکی نے خنجر کے وار کر کر کے اس کو کاٹ کر مار دیا. وہ کہنے لگی جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا کیسے ہوگا. اب کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ یزید کی لاش پھٹی کٹی کہاں پڑی ہے. کئی دنوں کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس میں اتنی بدبو ہو چکی تھی کہ بغیر کسی جناب غسل کے کفن کے اس کو زمین کے اندر دبا دیا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں عددی طاقت ہونی چاہیے, کیلکولیٹر سے لوگ حساب کرتے ہیں. کیلکولیٹر تو آج بھی بتاتا ہے کہ ہزاروں یزیدی صحیح سلامت واپس گئے تھے اور کربلا کے 72 کے قافلے میں ایک مرد, وہ بھی عابد بیمار تھے, وہ بھی بیمار تھے اس لیے ظالموں نے چھوڑ دیا. کیلکولیشن تو یہ بتاتی ہے کہ یزید کے لوگ جیت گئے کیونکہ امام کا تو ایک ہی گھر کا فرد واپس گیا. مگر آؤ میں یہ دنیا کا کیلکولیٹر سائیڈ پہ رکھو, اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھیے, مجھے بتائیے پوری دنیا میں چلے جائیے, ایک بندہ
بندہ شاید آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں ان یزیدی جو امام حسین کے مقابلے میں تھے، میں ان کی اولاد میں، میں ان کے خاندان میں سے ہوں، کوئی ایک ان کا نام لینے والا نہیں ملے گا، مگر دنیا کے کونے کونے میں جائیں آپ کو حسنی حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے یہ ان کی آل میں اللہ نے برکت ڈال دی؟ مرد تو ایک ہی واپس گیا تھا، اللہ نے پوری دنیا میں حسنی حسینی سید پھیلا دیے، کیسی برکتیں نازل ہوئیں۔ ارے یہ تو ان کی آل کی بات ہے، اور اگر مسلمانوں کے دلوں سے پوچھو تو آج ہر مسلمان کے دل میں امام حسین کی حکومت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، امام حسین آج بھی موجود ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ایک شاعر نے کہا، بات اتنی ہے مختصر، بات اتنی ہے مختصر، یزید تھا حسین ہے، اتنی ہی بات ہے، وہ تھا، وہ بھولی بسری داستان ہو گیا، امام حسین آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ تو اے اہل بیت سے محبت کرنے والو، اے پنجتن پاک کی غلامی کا درس اپنے دم بھرنے والو، ہم نے عاشورہ تو گزار لیا، بہت سارے واقعات بھی سنے، امام حسین کی نیاز بھی آپ نے کھائی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے، مگر کیا یہ عاشورے کا دن، یہ محرم الحرام صرف انہی چیزوں کے لیے آتا ہے؟ یہ ہم نے اپنی ذات میں کچھ بدلاؤ بھی لانا ہے، کچھ تبدیلی بھی لانی ہے۔ سبحان اللہ، بھی ہم نے سنا کہ امام حسین نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ساتھ ہوں گے۔ تو محبت کا کوئی نہ کوئی تو پیرامیٹر ہوگا، کیا محبت صرف اسی کا نام ہے کہ ہم ان کی منقبت پڑھ لیں، ان کے لیے کوئی محفل منعقد کر لیں، ان کا جناب لنگر کھا لیں؟ یقیناً یہ بھی اچھے کام ہیں، مگر اصل محبت یہ ہے کہ محبوب کی ادا کو اپنایا جائے، جس سے پیار ہو اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے، وہ کام کیے جائیں کہ جس سے محبت ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو آئیے آج میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے آپ کی 5 مبارک عادتیں بتاتا ہوں۔ امام حسین کو پسند کیا تھا، آپ کی فیورٹ چیزیں کیا تھیں، اور آپ کن چیزوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے؟ جو حسینی کہلانے والا ہے، جو پنجتن کا غلام کہلانے والا ہے، اب اس پر لازم یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلی عادت، ایک پہلا وصف کیا تھا کہ آپ کا کیا انداز تھا، ذرا سنیے گا۔ یقین ہو گیا کہ وعدے کا وقت آ چکا ہے، اب شہادت ہونی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی موٹا کپڑا لا دو۔ اب ذرا غور کریں کہ کپڑا کیوں منگوا رہے ہیں، اور وہ بھی موٹا کپڑا۔ فرماتے میں اس موٹے کپڑے کو اپنے لباس کے نیچے رکھوں گا تاکہ جب میں شہید ہو جاؤں اور زمین پر آؤں، زمین پر میرا جسم آئے تو میرا ستر نہ کھلے۔ آپ کو کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے اپنی تہبند کے نیچے ایک موٹا کپڑا باندھا۔ شہادت کا وقت ہے، لڑائی جاری ہے، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، خاندان کے افراد شہید ہو چکے ہیں، مگر فکر کیا ہے کہ شریعت پر عمل ہو جائے، میرا ستر نہ کھلے۔ آپ ذرا سینیریو سمجھیے گا، علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، ان ظالموں نے ان کے گلے میں خنجر ڈال دیا، تیر مار دیا۔ علی اکبر آپ کے نوجوان بیٹے ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، خاندان کے افراد کے لاشیں پڑے ہیں۔
مگر امام حسین اس وقت بھی شریعت کی کیا پاسداری کر رہے ہیں کہ کسی طرح میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد بھی میرا ستر نہ کھلے۔ آج ہم مسلمان کتنی حیا اور کتنی پردے کی فکر کرتے ہیں۔ مردوں کی بات کروں، عورتوں کی تو بات ہی دوسری، اس پہ آتا ہوں پہلے میں، لیکن ذرا مردوں کی بات کریں تو آج تو شارٹس، ایسے ایسے کپڑے آ گئے کہ خود اپنا ستر کھول کے لوگ گھوم رہے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ جو جسم کا حصہ ہے یہ چھپانا فرض ہے، مگر کئی ایسے جناب کھیل کود ہیں، کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آج جناب مرد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، لوگ ستر دیکھیں کوئی پرواہ نہیں، حیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے ہمیں شریعت کی کوئی پاسداری ہے؟ کیا ہم اس طرح حیا کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور یہ تو جب مردوں کو اتنی فکر کرنی چاہیے تو آج جو عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، حالانکہ پنجتن پاک کی غلامی کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا تو انہی پنجتن میں ایک عظیم خاتون بھی تو ہے نا، اور وہ کون ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی پردے کا عالم اور حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں، بی بی فاطمہ ایک ہی بار مسکرائیں، اور وہ وجہ کیا تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ جنازے کی ایک ایسی ڈولی بنا لی گئی ہے کہ اگر جب آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جنازہ اس ڈولی میں رکھا جائے گا تو آپ کی میت کو کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا۔ یعنی خاتون جنت مسکرا رہی ہیں کہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ میری ماؤں بہنوں کو کیا ہو گیا اور ان کے گھر والوں کو کیا ہو گیا جو اپنے گھر کی خواتین کو تیار کر کے فیشن کروا کر، خوشبو لگا کر اور تیار کر کے بازاروں میں لے جا رہے ہیں، دعوتوں میں لے جا رہے ہیں، غیر مرد دیکھ رہے ہیں، انہیں فکر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھئے نا، امام حسین سے محبت کا یہ درس نہیں کہ ہم مرد ہونے کے باوجود ہم بھی جہاں جہاں ہمارے لیے ضروری ہے اس جگہ پر حیا کریں، اپنے ستر کی حفاظت کریں، بے پردگی سے خود بھی بچیں۔ اور پھر خواتین، سبحان اللہ، خاتون جنت کا عالم تو یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اہل محشر پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت اعلان ہوگا اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ ہے پردے کی بات۔ اور امام حسین کی شریعت سے پاسداری کیسی تھی، سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر شریعت پر اہتمام تھا۔ اب آتے ہیں دوسرا جو امام حسین کو بڑا عمل پسند تھا، وہ کیا ہے کہ آپ کو تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی، آپ قرآن سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک شخص کا کہنا ہے کربلا کے قریب میں نے دیکھا کہ ایک غیر آباد علاقے میں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ امام حسین کا خیمہ ہے، کربلا کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ میں نے سوچا چلو میں بھی امام حسین سے ملاقات کر لوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے خیمے میں پہنچا تو کیا ہوا، دیکھا کہ امام حسین خیمے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آئے ہائے، اکیلے میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور آنسو بھی بہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن ان کے نانا جان پر نازل ہوا تھا۔ ان کو قرآن کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ ان کے دل میں قرآن کا نور نہیں ہوگا تو کس کو نور ہوگا؟ اور سبحان اللہ، یاد رکھیے تلاوت قرآن بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر قرآن سمجھ آنے لگے اور اس کی خشیت اور اس کے نور کی برکت سے آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں تو یہ بڑا مقبول طریقہ ہے۔ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی خالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، ان کے رونگٹے یعنی جسموں پر موجود بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حال ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا تلاوت قرآن کرتے ہوئے۔ ہم بھی حسینی کہلاتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔
تلاوت تو بات کی بات ہے، پراپر قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، تلفظ کے ساتھ قرآن ہی نہیں آتا، صاد کی جگہ سین پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، مگر کسی کو فکر نہیں ہے۔ اچھا جناب پڑھنا آتا ہے تو تلاوت نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ میرے امام کو پتہ ہے قرآن سے کتنی محبت تھی، یہ تو حیات طیبہ میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، جب شہید کر دیا گیا، جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا، ان ظالموں نے نیزے پر سر اٹھایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے امام حسین کے سر اقدس سے اس وقت بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتائیے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر واقعی حسینی بننا ہے، اگر واقعی امام حسین سے محبت کرنی ہے تو پھر تلاوت قرآن کیجئے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ امام حسین صرف تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کے احکام پر کیسا عمل کرتے تھے۔ اس سے ایک واقعے سے اندازہ کیجئے کہ ایک بار آپ کی ایک کنیز آپ کے پاس آئی اور بڑے پیارے انداز میں اس نے امام حسین کو سلام کہا، سلام عرض کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، آزاد کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ ایک شخص دوست بیٹھے تھے، کہتے ہیں حضور اس نے تو صرف آپ کو سلام کیا ہے، آپ نے سلام کے جواب میں سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی قرآن فہمی دیکھیے، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ قرآن کہتا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی لفظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اس نے بہت اچھے انداز میں مجھے سلام کہا، اب اس سے بہتر انداز میں تو جواب ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو آزادی کر دیا۔ یعنی کتنا قرآن پر عمل تھا۔ ہمیں تو پہلے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پھر قرآن سمجھیں گے کب اور عمل کب کریں گے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی جو حسینی قافلے میں پتہ ہے ہمیں کیسے شامل کرتی ہے۔ پہلا ہم نے کیا کہا تھا کہ امام حسین کا پہلا وصف کیا تھا کہ وہ شریعت کی پاسداری پر بات کرتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے، دعوت اسلامی کے جامعات، یہ سب میں شریعت پر پاسداری کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا امام حسین کو قرآن سے محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس حسینی قافلے میں شامل کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ بنائے۔ اچھا ہزاروں کی تعداد میں مدرسے بنائے، 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے اس میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے، تقریباً 4 لاکھ کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ لیکن جب بھی لفظ مدرسہ سنتے ہیں تو ہمیں کیا آتا ہے؟ بچوں کا مدرسہ۔ تو بڑے سوچتے ہیں ہم کہاں جائیں، بچے تو مدرسے میں پڑھ لیں گے، ہم تو بڑے ہو گئے، اب قرآن سیکھا نہیں تھا، اب کہاں جائیں؟ دعوت اسلامی نے وہ ایکسکیوز بھی ختم کیا، وہ معذرت بھی ختم کر لی، مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ سسٹم اور کہیں نہیں ہے جو دعوت اسلامی نے نافذ کر دیا کہ لاکھوں مقامات پر، دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑوں کے مدرسے لگا دیے۔ مغرب کے بعد، کہیں عشاء کے بعد، کہیں فجر کے بعد بڑے آئیں، بچے نہیں آئیں گے تاکہ آپ کو شرم بھی نہ آئے۔ 15-20 منٹ آئیے، حسینی قافلے میں شامل ہونا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، آئیے پہلے مخارج ٹھیک کر لیں، پہلے پڑھ لیجئے۔ اچھا جناب پھر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اب مارکیٹیں دیر سے بند ہوتی ہیں، کاروبار دیر تک چلتا ہے، ہم اپنے علاقے کی مسجد میں پہنچ نہیں سکتے یا وہ مسجد ہمارے گھر سے دور ہے۔ سچ بتاؤ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے کام چھوڑ دیتے، قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑا دور بھی مسجد میں چلے جاتے۔ اچھا جناب ان کا بھی ایکسکیوز ختم کیا، ان کا اگر یہ بہانہ ہے تو وہ بھی ختم کیا۔ دعوت اسلامی نے فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی، آن لائن مدرسہ بنا دیا کہ بھائی آپ رات جتنے بجے بھی فارغ ہوں، بلکہ چلیے 24 گھنٹے میں کوئی بھی آدھا گھنٹہ دے دیں، آن لائن آپ کو قرآن پاک پڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ صرف پرابلم دعوت اسلامی والے بیان نہیں کرتے،
اس کا سولوشن بھی دے رہے ہیں, اس کا حل بھی دے رہے ہیں. اگر بات کرنی ہے, چلنا ہے حسینی قافلے کی طرف, بننا ہے سچا حسینی, تو آؤ پھر امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو دو میں نے عادتیں بیان کی, شریعت کی پاسداری, شریعت کے حکم پر عمل کرنا, پردے اور حیا کی کیسی ہمیں درس امام حسین نے دیا, اور دوسری عبادت کون سی پسند تھی, وہ ہے تلاوت قرآن. اب چلتے ہیں امام حسین کو جو تیسری بات جو بڑی پسند تھی, وہ ہے امام حسین کو سنت رسول سے بڑا پیار تھا. ہائے ہائے, اپنے نانا کی سنتوں کو پھیلانے کا کتنا شوق تھا. بلکہ یزید کی جو بیعت نہیں کی نا, اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ امام نے فرمایا یہ سنت کو بدلنے والا ہے, یہ سنت کے طریقے کو مٹانے والا ہے, اور امام حسین سنت کے علم بردار بنے ہیں. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ دعوت اسلامی والے کچھ زیادہ ہی سنتوں پر بات کرتے ہیں, سنتوں بھرا اجتماع, سنتوں بھرا مدنی ماحول, تو جناب سنتوں بھرا یہ. آؤ میں بتاتا ہوں یہ حسینی طریقہ ہے. امام حسین کو سنت سے کتنا پیار تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی زیارت, انہوں نے عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نے امام حسین کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے امام حسین کی زیارت کی ہے. جب میں نے ان کی زیارت کی تو ان کے سر اور داڑھی کے بال میں مہندی لگی ہوئی تھی, مگر داڑھی مبارک کے سامنے چند بال سفید چھوڑے ہوئے تھے. میرے خیال میں یہ بال آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں چھوڑے تھے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کے جو آگے کچھ بال تھے وہ کچھ سفید تھے. تو سبحان اللہ, امام حسین رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کے لیے سنت پر عمل کر رہے ہیں. ایک بار درزی نے آپ کے کپڑے سینے تھے, ہم بھی ناپ دیتے ہیں نا. کچھ لوگ بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں حضرت داڑھی میں نے چھوٹی نہیں کی ہے, یہ ذرا میں نے جو میرے معاملات جو داڑھی کے نا, میں تو بیٹھ گیا تھا کس کے پاس, نائی کے پاس, میری آنکھ لگ گئی تھی تو اس میں جناب وہ داڑھی چھوٹی ہو گئی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جس کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے اس کی آنکھ کیوں لگ جاتی ہے, کبھی اس کی ٹنڈ نہیں ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوا کہ درزی اس سے بغیر پوچھے اس کے بال کاٹ دے, داڑھی چھوٹی ہو جائے گی اور کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی تھی, مجھے پتہ نہیں چلا کیسے ہو گیا. اللہ اکبر, جس کو سنت پر عمل کرنے کا درس ہو, مجال ہے اس کا درزی یا اس کا نائی ایک سوت کپڑا ایسا کر دے جو سنت سے ہٹ کر ہو, یا داڑھی کے بال چھوٹے کر دے. ہمیں کیسے کوئی سنت سے دور کر سکتا ہے جب تک میں دور ہونا نہیں چاہتا. سنو, امام حسین سے ان کا درزی پوچھتا ہے حضور آپ کے کرتے کی لمبائی جو ہے پیروں تک رکھوں؟ فرمایا نہیں. کہا حضور یہ بتائیے آپ کے کپڑے کی جو لمبائی ہے ٹخنوں سے نیچے رکھ دوں؟ فرمایا نہیں. اور فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار, یعنی جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے. نبی پاک کی سنت یہ ہے کہ پاجامہ یا اگر کوئی بھی کپڑا پہنا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اللہ اکبر, میرے امام اس قدر سنت سے محبت کرتے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں وہ فلاں ایکٹر نے جیسے کپڑے پہنے ہیں نا, ہم نے ویسے کپڑے پہننے ہیں. آج کل اس فٹ بالر نے وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے تو اپنی پوری پینٹ لے کر اس کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے طریقے پر عمل کرنا ہے. ارے بال بڑے عجیب بنائے ہیں, خیر تو ہے حضرت, آپ کو کیا پتا آج کل یہ فیشن ہے, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ارے کبھی تم کس کے پیچھے, کبھی کس کے پیچھے کرتے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں سنت کا راستہ کیا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب ومن احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی, من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب مجھے بتاؤ سنت پر عمل نہ کریں ہیں؟ سنت کا راستہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے. جس کو سنت سمجھ نہیں آتی وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے. میں کیوں اس کے طریقے پر عمل کروں؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. اے غیر مسلموں اور اے دنیا داروں کے طریقے کو اپنانے والوں, اپنے دل سے پوچھو کیا قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو بدکار ہے, وہ تو بے ایمان ہے, بس مجھے تو اس کا گانا باجا اور اس کی ایکٹنگ اور اس کی فٹ بال اور اس کا کرکٹ پسند ہے, مجھے اور کچھ پسند نہیں ہے, بس اسی لیے پیار کرتا ہوں. ارے مسلمان ہو کر ایسے لوگوں سے پیار کر رہے ہو کہ جن کے ساتھ تو بھاشر کرنا پسند نہیں کرتے. محبت کرنی ہے تو میرے آقا کی سنت سے محبت کرو, محبت کرنی ہے تو اہل بیت سے محبت کرو, محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام سے کرو, ارے محبت کرنی ہے تو داتا حضور سے کرو, محبت کرنی ہے تو غریب نواز سے کرو, کہ جن کے ساتھ محشر میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے. تو سنت پر عمل کریں نا. امام حسین سے محبت بھی کرتے ہو, نہ چہرہ سنتوں والا, نہ لباس سنتوں والا, نہ کاروبار سنتوں والا, نہ باتیں سنتوں والی, اور کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں.
آؤ اب اس عاشورے کے بعد اس محرم کے مہینے میں کچھ تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر کچھ چینج لانا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ میرے امام بالکل پکی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کرے کہ میں بھی چلتا پھرتا سنتوں کا نمونہ بن جاؤں۔ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی۔ ہمارا تو پتہ ہے پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کا نوجوان جب تک یہ بتائے نا میں کون ہوں، نام نہیں بتائے تو پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ نہ کپڑے مسلمانوں والے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، نہ ملاقات میں سلام ہے۔ سلام کرے گا تو پتہ چل جائے گا مسلمان ہے۔ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، اور بھائی اور سناؤ کیا حال ہے۔ ہماری گفتگو سٹارٹ ایسے ہو رہی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد گالی منہ سے نکل رہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، نکلے گا تو پتہ چلے گا نا مسلمان ہے، وہ بھی نہیں نکل رہا۔ اچھا چلو یار، کپڑوں میں ڈھونڈتے ہیں تو کپڑوں میں بھی کہیں مسلمان نظر نہیں آ رہا، چہرے میں ڈھونڈتے ہیں، چہرے میں مسلمان نظر نہیں آ رہا، چلو ذرا کاروبار دیکھ لیتے شاید وہاں نظر آ جائے، تو کاروبار پر گئے تو وہاں بھی جھوٹ، وہاں بھی ملاوٹ، وہاں بھی سود۔ اچھا بھائی، گھر چلتے ہیں، شاید گھر میں کوئی مکے مدینے کی تصویری نظر آ جائے گی، تو گھر میں جائیں تو فلاں ایکٹر، فلاں کی تصویریں، عجیب و غریب چیزیں، یعنی کہیں سے بھی مسلمان آج کا نوجوان نہیں نظر آتا جب تک وہ نام نہیں بتاتا کہ میرا نام محمد خالد ہے۔ اچھا اچھا اچھا، السلام علیکم ورحمۃ، پھر بندہ سلام کرتا کہ ہاں یار یہ مسلمان ہے۔ سچ بتاؤ، یہ تعارف ٹھیک ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ مجھے لاکھوں میں کوئی اکیلے کو دیکھے نا، مجھے دیکھ کر بتا دے کہ مکی مدنی آقا کا غلام جا رہا ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ پتا چلے نا یہ سرکار کا امتی جا رہا ہے، بتانا کیوں پڑے مجھے زبان سے کیوں تعارف کروانا پڑے؟ میرا حلیہ بتائے، میرا چہرہ بتائے، میرا لباس بتائے، میری گفتگو بتائے، میرا کاروبار بتائے، میرا لوگوں سے ملنا جلنا بتائے، میرا مسجد میں روزانہ پابندی سے آنا بتائے، میری خوش اخلاقی بتائے، میری سچائی بتائے۔ ارے مجھے دیکھ کر لوگ کہیں امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے؟ مگر آج حال یہ ہے کہ امتی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے انہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ مسلمانوں کے کاروبار دیکھ کر، مسلمانوں کے طریقے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یار مسلمان اچھے نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر میں جائیں، اس مسلمانوں کی پروڈکٹ نہیں بک رہی ہے، میڈ ان مسلم ملک، لوگ کہتے ہیں نہیں خریدو بھائی، یہ جو کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے۔ یہ تعلیمات تھی اسلام کی۔ ارے دوسروں کو چھوڑے، ہم نہیں خریدتے، ہمیں خریدنی ہوتی ہے کوئی چیز، کہتے ہیں یار پاکستان کی نہیں کسی اور ملک کی خرید لو، کیونکہ جو لکھا ہے نا وہ نکلے گا نہیں۔ پاکستانی دوائی کھانے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ان ملاوٹ کرنے والوں کو مرنا نہیں ہے؟ امام حسین کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ جس امام حسین اور ان کے خاندان والوں نے اپنے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سر کٹا دیا، تم نے چند سکوں کی خاطر اس اسلام کے نام کو برباد کر دیا۔ ایسا نہ کرنا، ایسا کر کے جانا دنیا سے، اپنے حصے کا چراغ جلا کے جانا کہ کل جب امام حسین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ہم کہہ سکے حضور ہم بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آئے ہیں، آپ نے نانا کے دین کی خاطر سر کٹا دیا، حضور ہم نے بھی کچھ بے نمازیوں کو نمازی بنایا، حضور ہم بھی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے تھے، کچھ لوگوں کو ہم نے بھی عمل کروایا، حضور آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی، میں خود بھی قرآن پڑھتا تھا اور مسلمانوں کو بھی قرآن پڑھاتا تھا، میرے بچوں کو بھی میں نے قرآن پڑھایا، کچھ تو ایسا کر کے جاؤ جو ہم امام حسین اور اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ کم از کم دین کے نام کو بدنام تو نہ کیجئے۔ اب آگے چلیے، امام حسین کی علم سے محبت کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ امام حسین کے بارے میں ایک عجیب سی بات آج کل سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے کہ یہ بتائیے جناب، امام حسین کا بچپن تو بیان ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو لائف اسپین ہے وہ تو بیان ہی نہیں ہوتا، پھر آخر میں شہادت بیان ہو جاتی ہے۔ تو امام حسین کی جو زندگی کے جو بیچ کا دور تھا وہ کیا ہوا، وہ کہاں تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ سنو آج کیا کرتے تھے۔ میرے امام کی زندگی گزری تو کیسی گزری، اس دوران انہوں نے کتنا علم دین حاصل کیا اور کیسا علم پھیلایا۔ سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی مبارک اور تقریباً جو 46 سال کی مبارک زندگی ہے اس میں آپ نے علم دین سیکھا اور مسجد میں علم دین سکھاتے رہے۔ جی ہاں، مسجد نبوی میں میرے امام درس دیا کرتے، باقاعدہ حلقہ لگتا تھا۔ اے درس دینے والوں تمہیں مبارک ہو، اے مسجدوں میں بیان کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، یہ حسینی طریقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور اے اسلامی بھائیوں، جب مسجد میں درس ہوا کرے، بیان ہوا کرے تو بیٹھ جایا کرو۔ میرے امام کی محفل بھی مسجد نبوی میں ایسے ہی سجا کرتی تھی۔ اب سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امام حسین کی زیارت کرنی ہے، کہاں زیارت ہو سکتی ہے؟ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ محبت کے جذبات میں کہتے ہیں مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک حلقہ دکھائی دے گا، لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں، وہ حلقہ امام حسین رضی اللہ
عنہ کا ہلکا ہوگا. یعنی جب میرے امام بیان کرتے, وہ درس دیتے, تو لوگ ایسے ہماتن گوش ہو کر, ایسے فوکس ہو کر سنتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, وہ ہلتے بھی نہیں تھے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے امام حسین سے محبت کا درس دم بھرنے والوں, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمیں کتنا علم دین آتا ہے؟ میرے امام نے علم سے محبت کی, علم دین پھیلانے میں زندگی صرف کی. ہم میں کتنے علماء ہیں, یا ہم کتنا علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, کتنے فرض علوم ہم نے سیکھ لیے. ارے سبحان اللہ, آپ امام حسین کی ہر عبادت سے محبت دیکھیے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت نے تو دعوت اسلامی والوں کی گٹی میں اہل بیت کی محبت ڈال دی. دعوت اسلامی کے دو اہم ترین کام کہلاتے ہیں, مدنی قافلہ. پہلے ہم کہتے تھے مدنی انعام, اب کہتے نیک اعمال. اب بتاؤ ماشاءاللہ, امیر اہل سنت کی زبان سے کئی بار سنا ہوگا 3 دن کا مدنی قافلہ نہیں, آپ فرماتے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ ہیں. نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے کتنے ہیں بھائی, آپ بتا دو کتنے؟ 72. 2 مین کام, اور دونوں 72 کے فگر کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی ہے وہ اہل بیت کا فیضان ہے, اہل بیت کی محبت سکھا رہی ہے, تاکہ ان دونوں کاموں کو کرتے چلے جاؤ. 72 شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا فیضان تمہیں ملنا نصیب ہو جائے گا. تو سبحان اللہ, اب یہ جو 5 عبادتوں کی بات ہو رہی ہے, ہر عبادت کو پھیلانے کا, اس میں ہمیں انوالو کرنے کا کیا خوبصورت نظام دعوت اسلامی نے بنایا. عالم بننا چاہتے ہیں, جامعۃ المدینہ موجود ہے. علم دین سیکھنا چاہتے ہیں, مدنی قافلے موجود ہیں. اچھا جناب, وقت تھوڑا کم ہے, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں, مدنی مذاکرہ موجود ہے. مدنی چینل بنایا جہاں ڈبل 12 گھنٹے علم دین کی شمع کو روشن کیا جا رہا ہے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات الگ ہیں. سبحان اللہ, علم دین کی مجالس کیسی دعوت اسلامی نے منعقد کر دی. تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور حسینی طریقے پر آگے بڑھ جائیں. آخری وہ عمل جو امام حسین کو بڑا پسند تھا, امام حسین رضی اللہ عنہ کو عبادت سے بڑا پیار تھا. حضرت ابن اسیر جرزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے, جزری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, امام حسین کثرت سے نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, حج کرتے, صدقہ و خیرات کیا کرتے, اور ہر بھلائی کا کام بجا لایا کرتے. شہزادہ عالی وقار امام زین العابدین فرماتے ہیں, میرے ابو جان امام حسین دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے. ہاں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑا نام ہو جائے نا, اب میں ذرا دعوت اسلامی کے مبلغین, ذمہ داران, نگران, ذرا تھوڑا ان سے بھی بات کر لوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ذمہ داریاں آ گئیں, نگرانی مل گئی ہے, کوئی شعبہ مل گیا, تو اب جناب اپنی تنظیمی کاموں میں تو مصروف ہیں, علم دین پڑھ رہے تو کتابوں میں مصروف ہیں. میں نہیں کہتا یہ ثواب نہیں ہے, یہ بھی نیکی ہے, مگر سبحان اللہ ذکر و اذکار کی لذت بھی ہونی چاہیے, تلاوت قرآن کی لذت بھی ہونی چاہیے, نوافل کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. دوبارہ چلیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں, ہمیں نوافل سے کیسا جوڑے رکھا, ہمیں ذکر سے کیسا جوڑے رکھا, ہمیں درود سے کیسا جوڑے رکھا, کہ ہر دعوت اسلامی والے کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ نیک اعمال کا رسالہ بھر لو, تاکہ تمہیں پتہ چلے آج درود پڑھے کہ نہیں, آج نوافل پڑھے کہ نہیں, اشراق, چاشت, اوابین اور جناب تہجد کی نماز پڑھی کہ نہیں, تاکہ ہم وہ جو نفلی عبادتیں ہیں, جو ہمارا رب سے کنیکشن ہے, وہ بھی مضبوطی کے ساتھ باقی رہے. اور یہی امام حسین کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. جب کربلا کا مارکہ ہونا تھا نا, آخری بات سن لو, اندازہ ہوگا امام حسین کو اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد سے کتنی محبت تھی, عبادت سے کتنا پیار تھا. آپ اپنے چچا حضرت عباس سے کہتے ہیں, اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے کہتے ہیں کہ کسی طرح جنگ کل تک کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے, تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتی ہے. اچھا, یہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک دن اور مل جائے تو ذرا فیملی میٹنگ کر لوں, بچوں سے مل لوں, کوئی وصیتیں مزید ہو جائیں. فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں ایک رات مزید اللہ کے دل بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں. ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے مجھے نماز پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اگر واقعی پنجتن کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں, واقعی حسینی قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ان عادتوں کو اپنا لیجئے. آئیے آج سے پکی سچی نیت کر لیجئے کہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جس کی